روندا روندا جدوں گلی چوں گزردا سی نہ پیا تے کسی نے پوچھیا بیٹا رونا کیوں ہے؟ انہیں آکھیا رواں کیوں نہ، ایک ہی چاچا سی جنہیں آج میرے نال اے سلوک کیتا ہے اور میری ماں دے جسم دا لباس بھی پورا نہیں۔ انہیں آکھیا پھر گھبرا نہیں، او سامنے جڑے سونے چہرے والے بیٹھے نے نا انہاں کول چلا جا، سامنے حضور بیٹھے سن۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے میں پہلے ماں کول پوچھ لواں۔ دوڑ کے ماں دے کول گیا اور ماں دے کول جا کے آندے ماں چاچے نے میرے نال اے سلوک کیتا ہے، مینوں لباس نہیں دیتا، کپڑے نہیں دیتے اور مینوں پیسے نہیں دیتے۔ کسی نے دسیا ہے کہ فلاں کول چلا جا جیدہ نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ جدو ماں نے گل سنی ماں کہنے لگی پترا نہ جائیں، میں تینوں انہاں کول جان دی اجازت نہیں دین دی۔ بیٹا کہندے اماں میں جانا ہے اس لیے کہ تیری حالت نہیں دیکھ سکتا۔ ماں نے آکھا پھر شرط دے وے، انہاں نہ جا کے پہلے گل کر لیں بھئی میں آیا تواڈے کول کم ہاں لیکن میں تواڈا کلمہ نہیں پڑھنا، لیکن میں تواڈا یہ پہلے طے ہو گیا ماں دا اور بیٹے دا۔ حضرات عزیزہ کار بیٹا اپنے گھروں چلے آؤ، چلدا چلدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا۔ میرے پیارے پاک سرکار نے اس نوجوان بیٹے نو اپنے قریب بٹھا لیا جنہیں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا، حضور نو اپنا نبی تسلیم نہیں کیتا، جنہیں اللہ نو خدا نہیں منیا اور مصطفیٰ دے نازل ہون والے قرآن نو قرآن نہیں منیا بلکہ لات منات اور عزہ دے منن والا ہے، اپنے ہاتھ دے نال بنائے ہوئے بتانو اپنا خدا تسلیم کرنے والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جس ویلے اس نوجوان نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ کے حاضری دیتی ہے، آ کے سلام عرض کر کے آندہ ہے اے سونے چہرے والے آؤ میں تواڈے کو لے کم واسے آیا ہوا۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا مرحبا، آؤ بیٹا آؤ کس کم واسے آئے ہو؟ لیکن آندہ ہے پہلے میری گل سن لو، میں پہلے گل کر دینا چاہنا وا ہے مینوں تواڈے نال کام میں کچھ لین آیا وا لیکن میں تواڈا کلمہ نہیں پڑھاں گا، میں اپنے باپ دادا دا دین نہیں چھڈاں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نوجوانہ بے شک میرا کلمہ نہ پڑھی، بے شک منو نبی تسلیم نہ کری، لیکن تیرے دل دے اندر جڑی حسرت بیان کر جس واسطے آیا ہے جلدی کر منو دس سے عرض کر دے سونے چہرے والے آؤ کئی مہینے گزر گئے نے گھر دے اندر کھانا کوئی نہیں لیکن اسی کسے دے کے فریاد نہیں کی تھی، اپنا وقت پاس کر دے رہے آؤ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ حتیٰ کہ میرا باپ میرے سر دے ہوتے نہیں ہے اللہ دے گول چلا گیا اور میری ماں دے جسم دے ہوتے کی لباس ہے جدے اندر ہزارہ پیوند لگ چکے نے اور جگہ جگہ تو پھڑ چکے آئے۔ میں اپنے چاچے کل گیا ہوا کوئی جواب نہیں ملیا اور میں تواڈے کو لا گیا ہوا۔ او نوجوان ذرا خیال کری کس نبی دا کلمہ تو پڑھے آئے، کس نبی دیاں نعت منبر تے کھلو کے پڑھنا ہے، کس نبی دیاں عظمتاں سننا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی نہیں لایا، رب کعبہ دی قسم ہے نبی نے اپنی کالی کملی اتار کے نوجوان نو دے چھڑیے، اپنی مزمل دی چادر اتار کے اس نوجوان دے سپرد کر دیتی ہے، پر میں بیٹا لے چادر لے جاؤ اپنی ماں دا لباس بنا لے۔ حضرات جدو نوجوان چلدا چلدا اپنی ماں دے کول گیا، ماں نے پوچھیا بیٹا کی بنے آئی؟ آندے اماں کچھ نہ پوچھ، جتھے آ کے چاچے بھی نہ کر دیتی ہے، جتھے آ کے ہمسایاں بھی نہ کر دیتی ہے، جتھے آ کے سارے رشتے دار ساڈے تو دور ہو گئے نے، اوتھے مدینے والے نے ساڈا بازو تھام لے آئے۔ ماں میں تیرے نال وعدہ کیتا سی میں انہاں دا دین نہیں منن گا، میں انہاں دا کلمہ نہیں پڑھاں گا، لیکن اللہ دی قسم ہے میرا دل کردا ہے میں بھی اس نبی دا غلام بن جاواں، میں بھی اس نبی دا غلام بن جاواں۔ پھر اس نوجوان نے نبی دا کلمہ پڑھیا، میرے نبی دا حسن و جمال بھی ویکھیا، میرے نبی دا کمال بھی ویکھیا، میرے نبی دے حسن اخلاق بھی ویکھے تے بول کے آندا ہوئے گا سونیا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا۔
میں شروع دے اندر دسے کہ خلق بمانا عادات اور خلق بمانا صورت. تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا, تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا, تیری خلق کو رب نے جمیل کیا. اے جملہ میرے نال مل کے پڑھیا جے. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و عطا کی قسم, تیرے خالق حسن تیرے خالق حسن و عطا کی قسم, تیرے خالق. میرے نبی پاک سرکار دا حسن اخلاق دیکھ کے نوجوان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے بی بی بھی کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامہ بن گئی. اسی اپنے آپ نو ویکھیے کہ اسی کتھے کر کے کھڑے ہیں. امام علی مقام امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نبی پاک دے صحابی حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے, انہاں دی تیمارداری واسطے تشریف لے کے گئے. تے جدوں کمرے دے اندر داخل ہوئے نا تے اسامہ بن زید نے دیکھا کہ نبی دا شہزادہ آ گیا. حضرت اسامہ بن زید بیماری ہے, کمزوری ہے, نکاہت ہے, لیکن زور لا کے اٹھ کے بیٹھ کے امام دا استقبال کیتا. امام آئے, آپ دے ہاتھ مبارک انہوں بوسہ دے کے سینے نے لایا, دے اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے, رو لگ پہ. امام علی مقام نے پوچھا اسامہ بن زید روندے کیوں ہو, خیریت ہے؟ عرض کی تھی حضور آخری ویلہ ہے اور میرے اٹھے 80 دینار قرض ہے. کتنا قرض ہے؟ 80 دینار قرض ہے, اور قرض دی ادائیگی دی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی. امام علی مقام نے جدوں گل سنی آپ فوری اٹھے, حالانکہ آپ دا بیٹا بھی موجود ہے, آپ دے غلام بھی موجود نے. امام خود اٹھے, گھر گئے, واپس آئے اور فرمانا کہ اسامہ بن زید ہے 80 دینار دا تحفہ میرے آلو قبول فرما لو. 80 دینار دا تحفہ قبول فرماؤ. آپ فرمانا کہ رات میں اجے کوئی غلام منو تحفہ دے کے گیا تے میرے ذہن دے اندر خیال آیا کہ منو تے ضرورت نہیں, یا اللہ پتہ نہیں کیتا حصہ ہی جڑا منو بھیجے. تے اسامہ بن زید جدوں تو گل کیتی تے پھر منو پتہ لگا کہ 80 دینار اللہ نے منو بھیجے نہیں پر تیرے واسطے بھیجے نے. کیا اسی اپنے دوستاں دی, اپنے رشتہ داراں دی, اپنے بہن بھائیاں دی اتنا خیال کری کیتا ہے جی؟ بزرگ ہونوں نہ دا خیال کرو, بزرگان پکڑ کے سڑک پار کرا دیو, بزرگان دا احترام کرو, انہاں دا احساس کرو, انہاں دا خیال کرو. لیکن بزرگ بھی پھر موج والے ہوندے نے. ایک بی بی سی تھی وہ اسٹیشن دے ہوتے نا جتھے لائنہ ہوندیاں نے, اتھوں انہیں پلیٹ فارم تے چڑھنا سی تو کوئی چڑھیا نہ جائے. تے کوئی اس طرح دا نوجوان آیا, انہیں دیکھیا بھی اماں کو چڑھیا نہیں جاندہ, انہیں اماں نو چوک کے دے پلیٹ فارم تے چڑھا آتا. ان مائی راضی ہو گئی بھی اس نوجوان نے میری ہیلپ کی تھی, ہاتھ چوک کے اندھی ہے یا اللہ انہیں منو چکیا ہے تو انہوں چوک لے. وہ بظاہر انہیں دعا دیتی ہے نا کہ یا اللہ انہیں منو چکیا ہے تو انہوں چوک لے. بظاہر الفاظ اور سن, لیکن انہاں لفظاں دے اندر بھی ہوتی محبت سی. یعنی بزرگ جدوں راضی ہوندے نے نا پھر وہ ہاتھ چوک کے دعا دے دیں. میں ایک اللہ دے ولی کو سنے وہ کہندے نے کہ 80 سال تو جی دی عمر بڑھ جائے نا, بزرگ دی عورت ہوئے یا مرد ہوئے, او دے کنوں دعا کرایا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزرگ دی دعا ضرور قبول فرما لے جائے. آج نوجوانوں ضرورت ہے اس بات دی. امام غزالی, آخری بات, امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے تاریخ دے اندر, اور غزالی جیسے لوگ ماما روز روز نہیں جم دیاں. امام غزالی ساری زندگی دین کی خدمت کی تھی, ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ دے نغمے علا پہ, ساری زندگی آقا علیہ السلام دی امت تھی, خیر خواہی کی تھی. آخر جدو دنیا تو چلے گئے, بعد از وصال کسی دی خواب دے اندر آئے, تے جی دی خواب دے اندر آئے انہیں پوچھا کہ امام غزالی اللہ نے توڑے نال کی معاملہ کیتا؟ فرمائے میرے رب نے منوں بخش دیتا ہے.
میرے رب نے میری بخشش فرما دی تھی. عرض کی تھی حضور کس عمل دی وجہ تو بخشش ہوئی؟ اے آخری بات نو سن کے اپنے دل کے اندر بٹھا لو، میں سمجھا گا آج دے پیغام دا مقصد پورا ہو گیا. امام غزالی ساری زندگی قرآن پڑھیا، ساری زندگی حدیثاں پڑھیاں، ساری زندگی قرآن اور حدیث پڑھیا اور پڑھایا، لیکن بخشش کس غلطی ہوئی ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بیٹھ کے کاغذ اور قلم لے کے کچھ لکھ رہا تھا. اس وقت پینسل نہیں سی ہوندی، قلم ہوندا سی کانے والا تے سوائی اور دوات ہوندی سی لیکوڈ، انہوں لا کے تے پھر لکھنا. آپ فرماندے ہیں کہ میں لکھ کے جنہوں تھوڑا جی میرا ہاتھ تھک گیا، میں دوبارہ قلم اٹھا کے دوات کے اندر رکھیا تے جدوں میں اٹھان لگا تے میں ویکھیا اس قلم دی نوک دے اتے ایک مکھی بیٹھ گئی. ایک مکھی بیٹھ کے اس سیاہی نو چوس رہی سی. فرماندے نے میرے ذہن دے اندر خیال آیا کہ غزالی پتہ نہیں یہ مکھی کدوں دی پیاسی ہوئے گی. فرماندے نے میں اپنے قلم نو ہلایا نہیں جد تک مکھی اڈی نہیں. کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ فرماندے نے میں قلم نو نہیں ہلایا، مکھی بیٹھی رہی. جدو مکھی اپنی مرضی نال قلم نو اس سیاہی نو چوس کے اپنا پیٹ بھر کے سیر ہو کے جنہوں اٹھی ہے نا تے پھر میں لکھنا شروع کیتا. جدو میں قبر دے اندر گیا تے رب نے میرے اس عمل دی قبولیت دی وجہ تو میں جنت دا ٹکٹ عطا فرما چھڑیا. آئے آئے بس یہی پیغام ہے میرے بھائی. اگر کوئی شخص رب دی اس مخلوق دے نال اتنا جے احساس کرے کہ اللہ او دی مغفرت فرما دے گا، تے کوئی مسلمان اگر اپنے بھائی نو پلا دے، اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی نو کھلائے، اپنے بھائی دے گھر تا خیال کرے، ذرا سوچتے صحیح کیا اللہ تیری بخشش نہیں فرمائے گا؟ کیا اللہ تیرے واسطے بخشش دا پروانہ نہیں جاری کرے گا؟ اس واسطے اج دے دور دے اندر بہت ساری ضرورت ہے کہ جتھے ساڑی عبادات کی طرف خیال ہے اتھے اسی اپنے معاملات میں ویکھیے، اپنے حسن اخلاق میں ویکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حسن اخلاق دی تصویر دے اندر اسی اپنے اخلاق میں بہتر بنان دی کوشش کریے. اللہ کریم عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا